السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن اپنا پھل دیتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ مثال سورۃ ابراہیم میں آئی ہے۔ سورۃ ابراہیم میں بدبخت اور سعادت مند لوگوں کی حالت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ سعید ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، اور کچھ لوگ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے، اور اس صورت میں بدبختوں کا انجام بھی بتایا گیا، اور اسی طرح خوش بختوں کا بھی۔ خوش نصیب لوگوں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں کی حالت بیان کی، تو پھر اس کے بعد یعنی یہ آیت نمبر 23 ہے سورۃ ابراہیم کی، تو اگلی آیت میں پھر خوش قسمت لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئیں، ان کا طرز زندگی بھی بیان کیا گیا، اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو اس مثال سے بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے یہ بات، اور اسی طرح بدبخت لوگ کس طرح جیتے ہیں اور کس طرح مرتے ہیں، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے،
اس کی کلمہ خبیثہ کے ساتھ مثال دی گئی ہے۔ تو آئیے الفاظ کی وضاحت کی طرف۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں، الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں۔ رآ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے دیکھنا، لیکن صرف دیکھنا ہی معنی نہیں ہوتا، نظرہ جو ہوتا ہے اس کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور رآ میں آنکھوں سے دیکھنا بھی، لیکن رؤیت قلبی بھی ہوتی، یعنی دل سے دیکھنا۔ مراد ہے رؤیت علمی، علم کی بنا پہ جاننا۔ تو علم ترا کا معنی علم تعلم بھی کیا جاتا ہے کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مثال بیان کی ہے اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں جو سوال کیا گیا ہے آ کے ساتھ، یہ حمزہ ہے اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی جس شخص کو علم نہ ہو اسے ایک طرح سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں علم کیوں نہیں، یعنی تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے۔ کیا بات؟ کہ کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کس طرح مثال بیان کرتا ہے۔ ضربہ کا ویسے تو لفظی معنی مارنا ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے حسب موقع حسب سیاق بھی اس کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ اور مثال کا لفظ اس بات کے لیے ہوتا ہے، اس قول کے لیے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے، بعض اوقات ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ سے، تو اس میں مثل کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ اس کی مثل ہے، یعنی جب ایک چیز بالکل دوسری چیز کی طرح ہوتی ہے تو اس کو مثل کہا جاتا ہے، لیکن ایک عمومی حالت جب بیان ہوتی ہے تو مثال کہلاتی ہے۔ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات، یعنی طیبہ کا لفظی معنی اس کا ہے پاکیزہ، عمدہ، لیکن یہاں اس سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہر پاکیزہ قول اور ہر پاکیزہ عمل کی بنیاد دراصل کلمہ توحید ہے۔ اور کلمہ طیبہ میں ہر طرح کی پاکیزہ باتیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، جیسے تسبیح ہے، تحمید ہے، تہلیل ہے، یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں کلمہ طیبہ میں۔ اور اسی طرح جتنے بھی اعمال صالح کی اقسام ہیں ان سب کی بنیاد یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، جس سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال کیسے ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح۔ اور یہ درخت کون سا ہے؟ مفسرین نے عمومی طور پر اس سے مراد کھجور کا درخت لیا ہے، کیونکہ اس کا پھل جو ہے وہ عمدہ ہوتا ہے، اس کے شاخیں اور اس کی جڑیں اور اس کی سب چیزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ پایا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح مسلم میں آتی ہے، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، اس سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ وہ روایت کچھ یوں ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن جیسی ہے۔ تو لوگ جنگلوں کے درختوں میں سے کوئی نہ کوئی درخت بتانے لگے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اور میرے دل میں یہ بات آئی یا میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ میں ارادہ کرنے لگا کہ بتا دوں، لیکن وہاں قوم کے بزرگ افراد بھی موجود تھے، تو میں ان کی ہیبت سے متاثر ہو کر بولنے سے رک گیا۔ جب وہ سب خاموش ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو ان کے دل میں بہت آیا کہ کاش میں ہی بتا دیتا، اور حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اتنا اور اتنا مال مجھے ملتا تو اس سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تمہارے اس جواب دینے سے۔ تو اس سے مفسرین نے پھر عمومی طور پر شجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت لیا ہے، ورنہ کچھ آراء یہ بھی ہیں کہ اس سے مراد جنت کا درخت ہے، یعنی ابن عباس کی روایت اس سلسلے میں آتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہر وہ درخت ہے جو پھل دیتا ہے، جیسے کھجور، انجیر، انگور، انار وغیرہ وغیرہ۔ ابن عباس سے ایک روایت اور بھی ہے کہ اس سے مراد جوز ہندی ہے، یعنی ہندوستان کے بادام کا درخت،
اور درخت سے مراد کون ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مومن ہے، شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے، اور مومن کلمہ طیبہ کی گواہی دیتا ہے. یعنی کلمہ طیبہ ایک بیج کی طرح ہے جو مومن کے دل میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کھجور کا بیج پاکیزہ زمین، عمدہ زمین کے اندر ڈالا جائے تو اس سے عمدہ درخت نکلے. تو اسی طرح کلمہ طیبہ سے ایمان بھی مراد لیا گیا ہے. تو جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دراصل وہ ایمان لا رہا ہوتا ہے. اور شجرہ طیبہ پھر کیا ہوا؟ جس کے اندر یہ ایمان آیا، یعنی شجرہ طیبہ سے مراد پھر مومن ہوا. یعنی جب ایمان مومن کے اندر آئے تو اس کے بعد اس سے جو پھل پھول آئے وہ اس کے اعمال صالح ہوں، اس کے اندر بہترین اخلاق ہو، اچھی عبادات ہوں، اور وہ تمام چیزیں پیدا ہوں جو ایک عمدہ درخت کے ساتھ ہوتی ہیں. اصلها ثابت، اس کی جڑ، اس کی بنیاد مضبوط ہے، پکی ہے، ثابت ہے. یعنی اس کی جڑ زمین کی تہہ کے اندر چلی گئی ہے اور اس کے اندر تک جانے کی وجہ سے اس کا تنا انتہائی مضبوط ہے، جس کی وجہ سے وہ آندھیوں طوفانوں کے سامنے کھڑا رہتا ہے، قائم رہتا ہے. یعنی جتنی بھی مخالفتیں آتی ہیں وہ اس کی اصل کو نہیں ہلا سکتی. تو اصلها ثابت، یعنی یہ وہ کلمہ جس کا مومن کا دل اقرار کر لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس کے دل کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی کلمہ توحید جو ہے یہ مومن کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، اور جب یہ راسخ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو درخت ہے وہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے. اور جتنا جتنا یہ راسخ ہوتا ہے، یعنی یہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے تو اتنا ہی اس انسان کا عمل بھی بہترین ہوتا ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. فرع جس کی جمع فروع ہوتا ہے، مراد ہے اس کا اوپر والا بالائی حصہ، اس کی ٹہنیاں وغیرہ. افتراء کہتے ہیں اوپر چڑھتے جانے کو، اوپر اوپر جانے کو. فی السماء، سما سے ویسے مراد آسمان ہوتا ہے لیکن یہاں بلندی بھی مراد ہے. جیسے کل کی مثال میں بھی ہم نے پڑھا سما آسمان کے لیے، ہیون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سما بلند جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی بلندی کے لحاظ سے، اونچا ہونے کے لحاظ سے یہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے. اور جو درخت جتنا اونچا جاتا ہے وہ اتنا ہی حسین منظر پیش کرتا ہے، اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے. یہ اس کے حسن و جمال کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بہت اونچا چلا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو عمدہ درخت ہوتا ہے اس کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں، وہ زمین سے بھی اپنی غذا حاصل کرے اور پھر فضا سے بھی اپنی غذا حاصل کرے. جدید تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں وہ اپنی غذا کا صرف 5% زمین سے حاصل کرتے ہیں، باقی فضا سے حاصل کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ زمین کے نیچے گندگی، پولوشن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو درختوں کو متاثر کرتی ہیں. آگے ہم کلمہ خبیثہ کی مثال پڑھیں گے کہ جو زمین پہ پھیلا ہوا ہے، جھاڑ جھنکار ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سڑک کے کنارے سفر کرتے ہوئے کہ جو اونچے درخت ہوتے ہیں وہ پھر سرسبز نظر آتے ہیں، اور جو نیچے ہوتے ہیں بیکار قسم کے ہوتے ہیں، جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ سارا ان کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات ان کی شکل تک نظر نہیں آتی کہ یہ کس چیز کا پودا ہے. تو جو پودا بلند ہوتا ہے، جو درخت بلند ہوتا ہے، فرعها فی السماء ہوتا ہے، جو وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے. اور فرعها فی السماء سے یہاں مراد مومن کے نیک اعمال ہیں، اور مومن کے نیک اعمال آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں کلمہ توحید کی بدولت. جیسے قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. یعنی مومن کو بلندیاں نیک اعمال کی وجہ سے ملتی ہیں. یعنی جب مومن کے دل کے اندر اللہ کی معرفت راسخ ہوتی ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کلمے کے ساتھ ہی کلام کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، تو پھر یہ سارے اس کے اعمال اوپر چڑھ جاتے ہیں، قبولیت اختیار کرتے ہیں. یعنی اخلاص کی وجہ سے
اعمال صالح اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصلھا ثابت، اگر اخلاص ہے تو فرعھا فی السماء سے مراد اللہ کی خشیت ہے. یعنی جتنا جتنا جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور پھر وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. اور اخلاص کی بدولت انسان کو ثابت قدمی بھی ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، نوجوان تھے، اور اس وقت غلام بھی تھے، اور ایک انتہائی بڑی سٹیٹس کی عورت نے، کہا جاتا ہے ملکہ تھی اس وقت کی، جس نے ان کو برائی کی دعوت دی، اور اس کے اندر اس کی اتھارٹی بھی تھی اور اس کی شدت بھی تھی، اور اس نے ہر طرح کا انتظام بھی کیا تھا کہ وہ بہت اندر تک ان کو برائی کی دعوت دے رہی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. لولا ان رآ برہان ربی، تو یہ برہان کیا تھی؟ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کی توحید تھی، یہ اللہ کی خشیت تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ورنہ آپ دیکھیے کہ کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی ایسے موقع پر کسی انسان کے انکار کرنے کی، اور ایسی عورت کو انکار کرنے کی جو ایک عام عورت نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے بچا لیا. تو بہرحال فرعھا فی السماء، اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد آسمانوں میں مومن کا تذکرہ ہے. یعنی مومن رہتا زمین پر ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، ابھی وہ زمین پر ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے. یعنی جتنا جتنا جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اتنا ہی اس کا ذکر ملائے اعلیٰ میں ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم. ربیع بن انس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تنا زمین میں گڑا ہوا ہے، اور وہ اصلھا ثابت کے ساتھ فی الارض بھی پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے جس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اختیار کرتا ہے، اور پھر اس اخلاص پر مبنی عبادت کرتا ہے، یعنی دکھاوے کی عبادت نہیں کرتا. پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ تسبیحات جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی کلمہ طیبہ جو کہتے ہو، دوسرے لفظوں میں یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، تو یہ الفاظ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. فرعھا فی السماء، ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی جب تک وہ یہ اذکار کرتا رہے تو اس کی یاد وہاں پر موجود رہے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بھی آسمانوں میں تذکرے کا سبب ہے. فرعھا فی السماء، یعنی یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو آسمانوں تک جا پہنچتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے تذکرے کا باعث ہیں اور زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی کا سبب. یعنی اس سے تمہیں اپنی زندگی کی راہیں ملیں گی، نیکیوں کے مواقع ملیں گے، اچھے برے میں فیصلہ کرنے کی قوت ملے گی، کیونکہ نور سے چیزیں روشن ہوتی ہیں نا، اور نور کا برعکس اندھیرے ہیں. تو اندھیروں سے نکلنے کے لیے انسان کو نور چاہیے. تو یہ چیز انسان کے لیے، یہ ذکر جو ہے وہ انسان کے لیے نور کا باعث ہوتا ہے. پھر فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. تؤتی، وہ دیتا ہے، یعنی یہ درخت دیتا ہے، اکلھا، اپنا پھل. اکل کہتا ہے کھائی جانے والی چیز کو، اکلا کا معنی ہوتا ہے کھانا، اس نے کھایا. اور اکل وہ چیز جو کھائی جا سکے، یعنی اپنے ماکولات. ویسے تو درخت کے اوپر کئی طرح کی چیزیں لگتی ہیں، لیکن اکل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کھانے کے قابل ہوں. درخت پہ پتے بھی ہوتے ہیں، درخت پہ پھول بھی لگتے ہیں، درخت کے اوپر اس کے بڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بیج بھی ہوتے ہیں جو پک جاتے ہیں، پھل وغیرہ. لیکن یہاں اکل سے مراد کھانے کے قابل چیز. مراد یہ ہے کہ یہ نہایت عمدہ اور پاکیزہ درخت اپنا پھل نکالتا رہتا ہے. کب؟ کل حین،
ہر وقت، کل حین کے کئی معنی کیے گئے. حین عربی زبان میں وقت کو کہتے ہیں. مجاہد اور اکرمہ کہتے ہیں حین سے مراد پورا سال ہے، کیونکہ کھجور کا درخت سارا سال پھل دیتا ہے، یعنی مختلف شکلوں میں. کبھی شگوفے ہوتے ہیں، کبھی کچی کھجور ہوتی ہے، کبھی پکی ہوتی ہے، رطب ہوتے ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوشہ نکالنے سے لے کر پھلوں کو توڑنے تک یہ 6 مہینے مراد ہیں کل حین سے. اور ایک اور قول، تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد صبح اور شام ہے. ایک قول یہ بھی ہے ہر ماہ، ایک اور قول ہے ہر 2 ماہ بعد، ایک قول ہے ہر 7 ماہ بعد. تو بات یہ ہے کہ کھجور کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جس میں کچی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، تمر بھی ہوتی ہے، رطب بھی ہوتی ہیں. تو کھجور کے پھل کو مرحلہ وار استعمال کیا جاتا ہے، ہر سٹیج پر اس کا پھل استعمال ہوتا ہے مختلف چیزوں کے اندر. یعنی اس کا گودا، کچی کھجور، نیم پختہ کھجور، تازہ پکی ہوئی کھجور اور مکمل پکی ہوئی کھجور، اور پھر اترنے کے بعد اس کو جب خشک کر کے چھوارے بنا لیا جاتا ہے تو وہ کھجور. تو اس میں یہ ہے کہ کل حین، ہر حال میں فائدہ مند ہے، ہر زمان میں فائدہ مند ہے. لیکن کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ، جو کہ اس درخت کا خالق ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے آپ سے سب کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے اذن ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے تو کرتا ہے. تو چونکہ مومن اس درخت کی طرح ہے نا، تو پھر مومن بھی اللہ کے اذن سے ہی، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیک عمل کرتا ہے. اور یہاں مراد کیا ہے کہ مومن اپنے ثمرات اعمال صالح کی شکل میں دیتا ہے، جو شجرہ طیبہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہر حال میں اچھے کام کرتا ہے، چاہے بات ہو، چاہے عمل ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے اخلاق ہو، وہ جہاں بھی ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، سمر ہو، ونٹر ہو، اسپرنگ ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، اس کے زبان سے خیر کے کلمات ہی نکلتے ہیں، اس سے اچھے کام ہی سرزد ہوتے ہیں، اس سے صرف خیر کی توقع ہوتی ہے. مومن سے دن رات نیک اعمال صادر ہوتے ہیں، ہر وقت پھل ملتے ہیں، اس سے آپ کو اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے. جیسے پچھلی مثال میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں قرار پکڑ جاتی ہے. تو اسی طرح اس درخت کو بھی قرار ہے، کیونکہ یہ فائدہ مند درخت ہے. جو بیکار درخت ہوتے ہیں، لوگ ویڈز وغیرہ، گھاس وغیرہ اور اس طرح کی چیز اکھاڑ کے ان کو پرے پھینک دیتے ہیں، لیکن ایسے درختوں کو پریزرو کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی آپ دیکھیے کہ مومن کے جو اچھے اعمال ہیں، ایک تو یہ کہ وہ منقطع نہیں ہوتے، ہر حال میں اچھا کام کرتا ہے، اور اس کے اعمال صالح بھی دن رات کی گھڑیوں میں آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اسی طرح اس کے اچھے اعمال کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعائیں کرتی ہے. تو جس مومن کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اس اخلاص کے ساتھ جو صدقہ کرے گا، خیر کے کاموں میں کرے گا، علم حاصل کرے گا، علم پھیلائے گا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے گی. تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، یعنی زندہ ہے تب بھی فائدہ مند ہے، مر گیا تب بھی اس سے لوگ انسپائر ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے اچھے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح مومن جو ہے صحت کی حالت میں اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اگر وہ بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو اور اس کے اچھے اعمال میں کچھ کمی آ جائے جو روٹین میں وہ کرتا ہے، مثلا نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ رہا ہے سفر میں، یا بیماری کی حالت میں کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یا لیٹ کے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے، تو بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ اقامت یعنی
اپنے گھر میں یا صحت کے وقت کیا کرتا تھا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے سبق سیکھے اور وہ بھی شجرہ طیبہ بنے، وہ بھی کلمہ طیبہ بولیں، وہ بھی اچھے اچھے کام کریں. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، سبق لیں، فائدہ اٹھائیں. کیونکہ جب انسان امیجن کرتا ہے ایسے درخت کو یا دیکھتا ہے اور اس کے فائدوں پر نظر ڈالتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے سائے میں وہ بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا اچھی ہو جاتی ہے، وہ اس کی خوراک کا سامان بنتا ہے، تو پھر انسان کے اندر بھی ایک انسپریشن آتی ہے اور وہ بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک خبیث کلمے کی مثال، ناپاک کلمے کی مثال، یعنی جو شرک پر مبنی ہو یا کفر پر مبنی ہو، وہ کیسا ہے؟ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، خبیث درخت کی طرح ہے. یہ کون سا درخت ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ تمبا کی بیل ہے. تمبا ایک درخت. دوسرا یہ کہ یہ وہ درخت ہے جو پیداوار ہی نہیں لاتا، یعنی اسے کچھ نہیں اگتا، کوئی پھل نہیں ملتا. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کشوت ہے، یہ ایک جڑی بوٹی ہے. بہرحال یہ درخت خبیث درخت ہے. اس کے اگر پھل ہوں بھی تو وہ اتنے کڑوے ہوتے ہیں، اتنے خراب ذائقے کے ہوتے ہیں کہ جو بھی کھائے وہ بدمزائی ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پھل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پاؤں کے نیچے رکھے جائے نا تو کڑواہٹ آپ کو منہ میں محسوس ہوگی. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میرے چونکہ پاؤں میں تکلیف تھی تو کسی حکیم سے مشورہ کیا، بہت جانے پہچانے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمبا یا کوئی ایسی کڑوے پھل بتائے کہ وہ لے کے ان کو اچھی طرح کوٹ کے پھر پیسٹ بنا کے پاؤں کو اس میں رکھیں، اور یقین کریں کہ جب پاؤں اس میں رکھے تو اس کی کڑواہٹ زبان پہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ کڑواہٹ ایسی شدید ہوتی کہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے جسم کے اندر، کیونکہ باقی اعضاء تو ٹیسٹ بڈز نہیں رکھتے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہی چیز جب خون کے ذریعے شاید زبان تک آتی ہے تو اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اتنی تلخ، اتنی تند و تیز، اتنی خبیث کہ وہ بات کر جائیں گے اور آپ دیر تک تڑپتے ہی رہ جائیں گے. کڑواہٹ ان کے منہ سے نکلے گی اور ٹیسٹ آپ کو مل رہا ہوگا. یعنی کفر اور شرک کے کلمات بھی سن کے آپ کا دل کٹ کے رہ جائے گا کہ یہ کس طرح کی بات انہوں نے منہ سے نکال دی. اسی طرح بد اخلاقی کی انتہا کہ ان کے منہ سے بس گالیاں ہی نکلتی ہیں، وہ چبھنے والے کانٹے ہی ہوتے ہیں. جب بولیں گے، جب کوئی بات کریں گے، ایسی کریں گے کہ آپ کو لگ جائے اور دیر تک بس آپ کے دل پہ وہی بات سوار رہے. یعنی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ بھول جائیں اس بات کو، لیکن پلٹ پلٹ کے آپ کے ذہن میں آتی، پلٹ پلٹ کے، اور آپ کو تکلیف دیتی رہتی، جیسے کوئی سانپ ہو تو بار بار ڈستا رہے. تو یہ شجرہ خبیثہ کی مثال ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کانٹا بازو کے چپ کے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا نا، آپ نے دیکھو کہ چھلتر جس کو بولتے ہیں، چھوٹا سا چھلکا، بہت چھوٹا، وہ بھی جب چپ جاتا ہے نا انسان کو، تو جب تک وہ نکل نہیں جاتا انسان کو چین نہیں آتا، اور اگر انسان نکالے نا اور وہ اس کے اندر ہی رہ جائے تو آپ کی اسکن جو ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گی. اس کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے. اجتثت من فوق الارض، اس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ پھینکا گیا. اجتثت، اکھاڑ دیا گیا. اجتثت کا لفظ جو ہے یہ جث سے ہے، جیم سا تھا اس کا روٹ ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو زمین سے بلند ہو جائے. اسی سے انسان کا جثہ بھی ہوتا ہے، جسم بھی ہوتا ہے. جثہ، جسم جو ہوتا ہے وہ زندہ انسان کا ہوتا ہے، اور جثہ جو ہے وہ مردہ لاش کو جثہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی اس کی روح نکل گئی. تو یہ کلمہ خبیثہ ایسا پودا ہوتا ہے جس کی جڑیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور اوپر اوپر ہوتا ہے. چونکہ تکلیف دیتا ہے تو لوگ اس کو فوراً نکال نکال کے پھینکتے چلے جاتے، اس کو ٹکنے نہیں دیتے. یعنی کوئی اپنے گارڈن میں ایسی چیز نہیں لگائے گا اور کوئی اپنے راستے میں ایسی چیز نہیں رہنے دے گا. ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار ہے ہی نہیں، یعنی اس پودے کو ثبات ہی نہیں، اس پودے کی رگیں ہی نہیں جو اس کو سہارا دے سکے، نہ کوئی اچھا پھل لاتا ہے، اور اگر لائے بھی تو انتہائی بد ذائقہ اور کڑوا. یہی مثال ایک خبیث انسان کی ہے. شرک کرنے والے یا کفر کرنے والے یا بد اخلاق اور بد زبان اور کلمہ خبیثہ بولنے والے کی
کہ اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں، نہ اس کے اعمال آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نہ اس کا کوئی عمل قبول کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بدترین چیز ہے جو زمین پر پائی جاتی ہے، جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو جس طرح اس درخت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اسی طرح شرک کرنے والا اگر کوئی اچھے اعمال کرتا بھی ہے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ایسے پودے دور پار کہیں جنگلوں میں لگے ہوئے تو دیکھ ایک منظر اچھا لگتا ہے، تو ایسے شرک اور کفر کرنے والوں کے بعض اعمال بڑے مزین لگتے ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن ان اعمال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اس کے اعمال دنیا میں ہی برباد ہو جائیں گے، یا ان کی جزا یہیں پر اس کو مل جائے گی یا ختم ہو جائیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ اپنے مومن بندوں کو ثبات عطا کرتا ہے، جو کامل طور پر دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور جوارح سے عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کا ثمرہ اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کا ایمان سچا ہو، خالص ہو، اچھا ہو، پھر اس کی گفتگو اچھی نہ ہو، پھر اس کے معاملات اچھے نہ ہو، پھر اس کے تعلقات اچھے نہ ہو، اس کی عبادات اچھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو کس چیز کے ساتھ؟ بالقول الثابت، ثابت بات کے ساتھ، مضبوط بات کے ساتھ، یعنی کلمہ شہادت اور کلمہ اخلاص کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا کی زندگی سے اس کی وہ زندگی مراد ہے جو وہ اس زمین پر بسر کرتا ہے، اور آخرت سے مراد سب سے پہلا مرحلہ آخرت کا جیسے قبر ہے، یعنی قبر میں جو سوال جواب اس سے کیے جاتے ہیں وہاں وہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سخت سے سخت آزمائشوں میں اسلام پہ قائم رکھتا ہے، جیسے فرعون کی بیٹی کی مشاطہ تھی، اس کی جو ہیئر ڈریسر تھی، کہ جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی تو وہ فرعون کی بیٹی بولی کہ کیا یہ میرے باپ کا نام لیا تم نے؟ کہا کہ نہیں، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا سب۔ تو اس بنا پر اس کو مار ڈالا گیا۔ تو اس کی خوشبو جنت میں آ رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی۔ اسی طرح اصحاب الاخدود کو آپ دیکھ لیجیے، آگ کے گڑھوں میں انہیں گرایا گیا، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ پھر ان انبیاء اور شہداء کو دیکھ لیجیے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، یعنی جان دے دی انہوں نے، اپنی بات سے نہیں ہٹے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی، آگ میں پھینکے گئے پھر بھی وہ اپنی بات سے باز نہیں آئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں، صحابہ کرام پر، حضرت بلال کی کہانی آپ کو معلوم، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب بن ارت، سمیہ، خبیب، ان پہ آنے والی تنگیاں اور مصیبتیں، ان سب میں وہ ثابت قدم رہے اور خاتمہ بالخیر ہوا۔ ایسے ہی لوگ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی صحیح طریقے سے دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی اس کلمے کی برکت سے ثابت قدمی عطا کرے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس ارشاد باریک تعالیٰ کا بھی یہی مفہوم ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اسی طرح قبر کے 3 سوال کتاب جو ہے اس میں وہ بہت ساری احادیث لکھی گئی ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو قبر میں جب سوال کیے جاتے ہیں تو مومن کیا جواب دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کے فرشتہ کہتا ہے تم نے سچ کہا، اور پھر جو نہیں جواب دے سکتا اس پہ سزا ہوتی ہے، اور جو صحیح جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم بھی دکھائی جاتی ہے بہرحال اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری تفصیلی حدیث کے بعد جو سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، وہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی،
تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو بہت کمزور عورت ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی جو دنیا میں ثابت قدم رہ گیا وہ انشاءاللہ خبر میں بھی ثابت قدم رہے گا. اس کے برعکس وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. یعنی دنیا میں بھی وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کو مہلت ملی رہتی ہے اور وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح قبر میں بھی سوال کا جواب دینے میں وہ کنفیوز ہو جائیں گے، صحیح جواب نہ دے سکیں گے. منافق کیا کہے گا، کافر کیا کہے گا، ہاں لا ادری، یا منافق کہے گا وہ لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، کیونکہ اس نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا تھا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا، ظالموں کو ہدایت سے محروم رکھنا، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. وہ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت پہ مجبور کر دیتا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن اس نے انسانوں کو چوائس دی. مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ مثالیں جو ہیں، یہ ایک کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور ایک کلمہ خبیثہ کی مثال ہے. تو بہت ہی عمدہ مثال ہے جس سے ہمیں زندگی کا ایک بہترین پہلو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہماری زندگی میں کلمہ طیبہ، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہے اور نہ کوئی عمل درست ہو سکتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اس بنیاد پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کے مقام کو پہچانیں، لا الہ الا اللہ کا معنی جانیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی نیتوں کو بھی درست کریں کہ ہر کام اللہ کے لیے کریں، اپنی زبان کو بھی درست کریں، زبان سے وہ بات نکالیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اخلاق اور رویہ بھی وہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، عبادات بھی ویسی کریں جیسی سنت میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں. تو مومن جو ہے ایسے درخت کی طرح ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. اس کے برعکس اگر ایمان درست نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، تو انسان کے اندر سے خیر کی بجائے شر نکلتا ہے، کیونکہ اس کی نیت بھی درست نہیں ہوتی. اس کے اگر کچھ اچھے کام ہوتے بھی ہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے، ریاکاری کی خاطر، شہرت اور دکھاوے کی خاطر ہوتے ہیں. اور اسی طرح زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ نہیں کرتا. اسی طرح عبادات اگر کفر ہے تو کرتا ہی نہیں، اور اگر نفاق ہے تو کرتا بھی ہے تو مارے بندے کی. اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو ناپسندیدگی کے ساتھ، نماز پڑھتا ہے تو سستی کے ساتھ. تو اس کے اعمال میں کوئی ثابت قدمی نہیں ہوتی. کبھی کام کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی دل آیا تو کچھ کر لیا، موڈ نہیں بنا، مرضی نہیں ہوئی تو کوئی نہ کیا. تو مضبوط درخت جو ہوتا ہے وہ اصول کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو کمزور اور خبیث درخت ہوتا ہے اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی استقامت نہیں ہوتی. تو اس مثال سے سب سے اہم اور بنیادی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایمان کی شاخیں ہیں یہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ جس نے کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلائے گا. اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر سچے دل سے جو اللہ کو پکارتا ہے اس پر آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالصتاً لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے غم کی حالت میں یا اللہ کو یاد کرتے ہوئے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے، اور یہاں تک کہ وہ عرش تک جا پہنچتا ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. یعنی اگر کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو یہ لا الہ الا اللہ اس طرح قبولیت پاتا ہے. پھر اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر کہا، زبان سے اس کی تصدیق بھی کی، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے مطالبے کو عطا کر دے۔ یعنی اس کے بعد جو دعا کی جاتی، یہاں یاد رکھیں جو رات کے وقت اگر آنکھ کھلے تو جو دعا پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے، یا کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے اس ڈر سے کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہ کر دے۔ یعنی موت کے وقت بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہہ دیتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ جان و مال کی حفاظت کا باعث ہے۔ اگر موت کے وقت اس کلمے کو ادا کیا جائے اور اسی پہ فوت ہو تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قبر میں یہی کلمہ کام آئے گا، یعنی جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوگا اور وہ گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کو وہاں ثبات ملے گا۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح جس وقت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں جھگڑ سکوں، نہیں آپ کی شفاعت کروں۔ تو گویا یہ کلمہ شفاعت کے قابل بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا۔ قیامت کے دن آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو دوسرا پلڑا جھک جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کلمے کی وجہ سے لوگ آگ سے نکالے بھی جائیں گے، یعنی بالآخر یہ جنت میں لے جانے والا کلمہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے تو یہ کلمہ آگ پر حرام کرنے والا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کو اگر ہم دوسرے معنی میں لیں کہ اچھی بات، تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو کلام جو ہے، قول جو ہے، اگر عمدہ ہو تو صدقہ ہے۔ تو گویا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اچھی باتیں کر کر کے ہم ہر وقت صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے، اس کا خیال ہی نہیں کرتے، کبھی بولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ ہم جو بات بول رہے ہیں یہ بھی صدقہ شمار ہوگی۔ ایک اچھی بات انسان کو آگ سے بچا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے، کسی کا دل خوش کر کے، کسی کو اچھے سے رسپانس کر کے۔ پھر اسی طرح اچھی بات، ایمان والی بات، نیکی کی بات جنت میں داخلے کا باعث ہے، اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ لیتا ہے۔ کلمۃ طیبہ، تو یہاں مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایسی قبولیت اور ایسی ثبات اس کو کہ وہ قیامت تک لکھا گیا، جڑ پکڑ گیا۔ اور اسی طرح اگر بری بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تو اس کی وجہ سے جہنم کی کھائیوں میں جا گرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ اہم نہیں سمجھتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ وہ اعمال جو درجات کو بلند کرتے ہیں، اچھا کلام ہے، سلام کو عام کرنا ہے، جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، کھانا کھلانا ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تم قیام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عمدہ بالا خانے ہیں اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اور
اسی طرح بے شک بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ان مثالوں سے جو ہمیں ملتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور پاکیزہ درخت کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ منظر بھی اچھا، پھل بھی اچھا، فائدہ بھی بے شمار، اور پھر اس سے جو بیج نکلتے ہیں عمدہ، وہ مزید اور پودے اس سے نکل آتے ہیں اور درخت نکل آتے ہیں۔ اور چونکہ کھجور کا درخت سب سے عمدہ قرار پایا تو اس کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو بیکار جاتا ہو، ہر حصے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی شاخ، چھال، پتے، اس کی جڑیں، یعنی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں سب چیزیں، یعنی انتہائی بابرکت، عمدہ اور پاکیزہ درخت ہے۔ اور پھر چونکہ جڑیں اس کی زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، تو جب تیز و تند ہوائیں بھی چلتی ہیں، حالات مخالف بھی ہوتے ہیں، تو بھی وہ اپنی بات پہ، اپنی توحید پہ، اپنے رب کے ساتھ جو اس کے کمٹمنٹ ہے اس پر وہ جمع رہتا ہے۔ باطل کے جھگڑے اور بگولے اور یہ ساری چیزیں اس کو اکھاڑ نہیں سکتی، جلا نہیں سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی شاخیں بہت بلند ہوتی ہیں، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ پھر یہ کہ اپنے پھل ہمیشہ دیتا رہتا ہے، دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے، اور جتنا کلمہ مضبوط ہوگا اتنا ہی پھل زیادہ اچھا آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس درخت کو ہرا بھرا رکھنے میں پانی کا بھی اہم کردار ہوتا ہے، خصوصاً جب درخت لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک اچھا مومن جو ہوتا ہے وہ علم کا پانی مسلسل لیتا رہتا ہے تاکہ اس کی جڑیں مضبوط رہیں اور اس کے اعمال خوبصورت رہیں۔ پھر اسی طرح درخت کو صفائی ستھرائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے اس کو بھی تربیت اور تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اس کو ایسی مجالس میں، ایسے استادوں کے پاس حاضر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے یہ کام کر سکے۔ جیسے گارڈن کو گارڈنر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح مومن کو بھی ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور ہر علم والے کو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف پانی ہی کافی نہیں ہوتا، اس کو ملاوٹ سے پاک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر پولوٹڈ پانی ہے تو وہ درخت کو جلا کے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر علم جو ہے وہ خالص علم نہیں ہے، سچی بات نہیں ہے، درخت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ شجرہ طیبہ ہو یا مومن ہو، دونوں ہی سراسر فائدے کے ہیں، دونوں کی جو تشبیہ ہے دونوں کے فائدوں کی وجہ سے ہے۔ یہ صرف فائدہ دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے۔ احسان کا معاملہ کرتا ہے مومن، خرابی نہیں کرتا، دینے والا ہوتا ہے، لینے کا لالچ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، چھپ کے بھی برائیاں نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، کسی کو دیتا بھی ہے تو اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، بدلے یا شکر گزاری کے ارادے سے نہیں دیتا۔ کھجور کا درخت سیدھی قامت والا ہوتا ہے، اس میں قوت اور مضبوطی ہوتی ہے، سچا مومن بھی اپنے دین میں طاقتور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خود بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت اپنے اندر بھی خوبصورتی رکھتا ہے، یہ جو بھی عمدہ درخت ہے، اور دوسروں کو بھی اپنے پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ تو جو نفع مند مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھجور جو ہے اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے نا، پھل میں، تو مومن کا جو الٹیمیٹ آؤٹ کم ہوتا ہے نا، اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، یعنی اس کی بات میں مٹھاس ہے، اس کے معاملے میں، اس کے رویے میں۔ یعنی آپ جب اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے خیر ہی ملے گی مجھے، یعنی آپ اس سے بات کریں تو آپ کو مزہ آ جائے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو خوشی ہو، آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں تو اس کے ساتھ کام کرنا خوشگوار ہو۔ یعنی کچھ لوگ اتنے ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، وہ کسی بات کو مسئلہ نہیں بناتے، آپ ان سے کسی قسم کا تعاون مانگیں وہ فوراً تعاون کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ خود بھی کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسرے کی ضرورت کو زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھجور اٹ سیلف جو ہے، یعنی کہ اس کے اندر مٹھاس تو ہے، غذائیت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں
وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں. یعنی یہ پانچواں فائدہ ان مثالوں میں سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو گھر والے بھوکے ہیں. آپ نے 2 یا 3 بار یہ بات فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور محبوب غذاؤں میں سے مکھن اور کھجور تھا، اسی لیے کچھ لوگ ان دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف پانی اور کھجور ہوتی تھی. 2 مہینے کھانا نہیں پکتا تھا اور کھجور پانی پر ہی گزارا ہوتا رہتا تھا. اللہ اکبر. ہم روزہ رکھنا ہو تو کیا کیا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ نہ ہو تو روزہ افطار نہیں ہو سکتا، اور وہ نہ ہو تو رکھا نہیں جا سکتا. بہترین سحری ہے کھجور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی کھجور سے افطار کرتے تھے، اگر تازہ ہوتی تو ٹھیک، ورنہ خشک، اگر خشک بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے. اسی طرح کھجور کا صدقہ کرنا بھی بڑا فائدہ مند ہے. کھجور کا دینا وہ بھی بڑے خیر کی بات ہے. یعنی آپ نے فرمایا کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. یعنی اور چیز کی بھی مثال ہو سکتی تھی، لیکن خاص طور پر کھجور کی مثال آپ نے دی. پھر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو بڑھا کر احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے. جیسے حلال کمائی میں سے اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کو اس صدقہ دینے والے کے لیے بڑھاتا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور. یہاں بھی کھجور کی مثال دی گئی. چھٹا فائدہ جو ان آیات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ایمان پر ثابت قدمی دینے والے کچھ اسباب ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جم جائیں اور ہمارے اعمال بہترین ہو جائیں تو پھر ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے. نمبر 1، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق، کیونکہ مسلسل تعلق جو ہے اس سے لنثبت بہ فؤادک، دل کو جماؤ ملتا ہے. دوسری بات، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا. اللہ کے احکامات، قرآن کی تعلیم پر اگر انسان چلتا جائے تو پھر اشد تثبیتا ہو جاتا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے اگر وہ واقعی اس پہ عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. تیسری چیز ہے دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. پھر چوتھی چیز ہے انبیاء کے واقعات میں غور و فکر کرنا. سورۃ ہود میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز آپ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھتے ہیں. یعنی سیرت الانبیاء پڑھیے، قصص الانبیاء پڑھیے ثابت قدمی کے لیے. پانچویں چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ ذکر کے اندر بہت عجیب و غریب تاثیر ہے اور یہ دین کے اوپر انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. ایک جگہ پر آتا ہے سورۃ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. چھٹی چیز ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی ویڈز کو نکالتے رہنا، خواہشات اور شبہات اور شہوات سے نبرد آزما ہوتے رہنا. پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کا ساتھ دینا. اچھی صحبت، یعنی ایسی صحبت کہ جو آپ کو ایمان پر تقویت دے. آپ بھولیں تو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، آپ سے غلطی ہو تو آپ کی غلطی کی اصلاح کی جائے. اور حقیقت میں ایک بہت بڑی غنیمت ہے. یعنی اچھا ساتھی ملنا، کسی کا کہنا ہے کہ اگر یہ خرید کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو تو انسان کو اپنا انتہائی قیمتی سرمایہ خرچ کر دینا چاہیے اچھے ساتھی کی تلاش میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، لیکن آپ کو بھی کیا کہا گیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے لیے نیک صحبت ہو، اچھے دوست ہوں جو ہمیں نیکی کی تلقین کرتے رہیں، ہماری غلطیوں پر ہمیں یاد دہانی کراتے رہیں. پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، دین کی خدمت کرنا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ یقینی طور پر نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اور آخری چیز ہے اس میں آخرت کی یاد.
انسان اگر اپنی آخرت کو یاد رکھے تو دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جائے گی، اور جب حقیر ہوگی تو پھر انسان کلمہ خبیثہ سے بھی بچے گا، پھر انسان بری باتوں سے پرہیز کرے گا جو اس کے دین کو نقصان دینے والی ہوں گی۔ بہت سی چیزوں سے انسان اپنی آخرت کے ڈر کی وجہ سے، آخرت کے انجام کی فکر کی وجہ سے بچتا ہے، شہوات، شبہات، شکوک سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے تاکہ وہ آخرت میں ناکام نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر ورک کریں، اس کی شرائط کو بجا لائیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کا یقین حاصل کریں، اس کے تقاضوں کے اوپر جھک جائیں اللہ کے سامنے، سچے دل سے اس کو اختیار کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے دل میں ہو، اور باقی چیزوں کا جو اس کے علاوہ ہیں ان کی عبادت کا انکار کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے ان کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہر حاجت مند اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری فرما۔ اللہ ہمیں دن دگنی رات چگنی ایمان اور عمل صالح میں ترقی عطا فرما، آخر دم تک صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر کلمہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیز آر لائک کلمہ خبیثہ از لائک weeds. Sometimes it looks good too. When you look it from far away, it looks so beautiful. But it ruins the plants around it. آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی تکلیف ہوتا ہے نا کلمہ خبیثہ، یعنی ایک اچھا بھلا انسان ہوتا ہے نا، اگر اس کی دوست اور کمپنی جو ہے نا وہ خراب لوگوں کی ہو، جو پھر اس کا ایمان بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہ اچھے اخلاق پنپنے نہیں دیتے۔ کبھی باہر سے اچھے بھی لگ سکتے بالکل، باہر سے وہ ویسے تو دیکھنے میں گرین ہی ہوتے ہیں، وہ بھی خبیث جو ہوتے ہیں۔ سسا یہ آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھانکتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ تسبیحات کی وجہ سے اتنا بڑا ہمیں ہم اللہ کی توجہ میں اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ثبت کر دیتے ہیں اپنی رضامندی کو
قیامت تک لکھ دیتے ہیں اس کے لیے. یعنی جیسے اسٹیمپ پیپر مل گیا کہ آپ کیتے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اچھی بات انسان منہ سے نکالتا ہے تو، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی اچھی بات کہہ دی ہے. یعنی اصل میں اچھے درخت کے پاس آپ جب جائیں گے نا آپ کو اچھی چیز ہی ملے گی، آپ کا دل بھی خوش ہوگا، آپ کے پھل بھی اچھے ہوں گے. تو مومن سے بھی یہی مطلوب ہے کہ اس سے کوئی ملے، اس کے پاس کوئی بیٹھے تو اس سے اس کو خیر ہی ملے. زبان کھولے تو خیر ملے، ہاتھ اٹھائے تو خیر ملے، ہر چیز سے خیر ملے. تو ایک مادی پھل ہے اور ایک اخلاقی پھل ہے. سویٹ ہو. استاذہ جی یہ جو بات ہے نا کہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور جھاڑ جھنکار، تو اتنی آسانی، جیسے آپ بیج بوئے نا تو بیج کو نکلنے میں 8-10 دن لگیں گے، لیکن وہ جھاڑ بیج جھنکار جلدی نکل آتے. وہ ارد گرد اس کو روئن کرنے کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اصلی پودا کہاں ہے. وہ آتے ہیں اور فٹافٹ نکل کے اور روئن کر دیتے ہیں. تو اسی طرح علم کی پختگی بھی پھر ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ تھوڑی محنت کریں اور اس پہ جمے رہیں، استقامت کریں، ورنہ یہ تھوڑے تھوڑے بالکل. ادھر ادھر چلے گئے. تو سر یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اس میں یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کس کی نفی کر رہے ہیں. یعنی فیشن کی نفی کر رہے ہیں، اپنی نفس کی نفی کر رہے ہیں، میرے جو خواہشات کی نفی ہو رہی ہے، شبہات کی نفی ہو رہی ہے. سچ جی آپ نے ابھی یہ فرمایا تھا کہ وہ جو ہے پاؤں اگر اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جاتا ہے زبان پہ. تو اف وی soak our feet in water, what is it like? Can we do that? میرا خیال ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. Okay, thank you. جزاک اللہ خیر. وکس کا بھی آتا ہے، پاؤں پہ لگائے تو منہ پہ آتا ہے. ہاں کچھ چیزیں زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.